السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، میں ڈاکٹر عنایت اور آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے بہت سے ینگ اسٹوڈنٹس نے کویشچن پوچھا ہے کہ سر ہم ایف ایس سی کر چکے ہیں تو ہمیں اب آگے کیا کرنا چاہیے، ہمیں کون سی فیلڈ میں جانا چاہیے، آیا ہمیں ڈاکٹر بننا چاہیے، انجینئر بننا چاہیے، یا کوئی بی ایس کے جو اب بہت سارے پروگرامس ابھی اسٹارٹ ہیں وہ کرنے چاہیے، یا انگلش لٹریچر میں جانا چاہیے، اردو میں جانا چاہیے، بزنس میں جانا چاہیے، یا کیا کرنا چاہیے۔ تو ان سارے کویشچنس کو آج کے اس ڈسکشن میں انشاءاللہ ہم آنسر کریں گے۔ اچھا، سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ جب ہم ایف ایس سی کرتے ہیں اور ایف ایس سی کے بعد ہم نے ابھی ایک ڈیسیجن لینا ہوتا ہے کہ ہم کون سی فیلڈ میں جائیں گے، آپ کا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے، ایک بہت ہی زندگی کا بہت ہی امپورٹنٹ ڈیسیجن ہوتا ہے۔ آپ کا ایک ڈیسیجن آپ کو مطلب سیدھا مغرب کی طرف لے جائے گا، ایک ڈیسیجن مشرق کی طرف لے جائے گا، مطلب آپ کی زندگی کا رخ موڑنے والا یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، یہ جو ڈیسیجن ہوتا ہے وہ اس سٹیج پہ ہوتا ہے ایف ایس سی کے بعد، کہ آپ نے ایف ایس سی کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیسیجن ہوتا ہے، اس کو صحیح سوچ سمجھ کے لیں، بڑوں کے مشوروں سے، ٹیچرز اساتذہ کے مشورے سے، اور جو پہلے جس فیلڈ میں لوگ کام کر رہے ہیں ان سے مشورہ کریں، اور بہت ہی سوچ سمجھ کے اس ڈیسیجن کو لیں، کیونکہ یہ ایک آپ کا وہ ایسا ڈیسیجن ہوتا ہے کہ وہ آپ کو زندگی کو تبدیل کرنے والا ہوتا ہے۔ میں ایک امریکن آتھر کو سن رہا تھا، ٹونی رابن، وہ کہتا ہے کہ دا مومنٹ یو ٹیک دا ڈیسیجن دا ڈیسٹنی از شیپڈ، مطلب جب آپ ڈیسیجن لیتے ہیں وہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے، وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے، وہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی تقدیر لکھی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ یہ ڈیسیجن لے رہے ہیں تو آپ کے مستقبل میں آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، یہ مستقبل میں آپ کے ساتھ یہ ہوگا۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے، اس کو بہت سوچ سمجھ کے دھیان کے ساتھ لیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ عموماً ہمارے مشرقی معاشرے میں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ ہمیں ایک ہمارے جو پیرنٹس کا وہ ہوتا ہے، ایک ڈریم ہوتا ہے، یا ہمارے بڑے بھائیوں کا جو ڈریم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ان کا ایک مائنڈ بنا ہوتا ہے، چاہے پیسے کے لحاظ سے، چاہے شہرت کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، چاہے جس لحاظ سے بھی ان کا ایک مائنڈ بنا ہوتا ہے کہ فلاں فیلڈ میں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں خود ڈاکٹر ہوں۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے پاکستانی معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر بہت زیادہ پیسہ کماتا ہے، تو بہت سے لوگ ڈاکٹری کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، صحیح ہے۔ یا ہمارے بہت سے لوگ سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں۔ سی ایس ایس کس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ سی ایس ایس کی جاب میں پروٹوکول ملتا ہے، آپ کو گاڑی، گھر، نوکر چاکر ملتے ہیں، تو وہ سی ایس ایس کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ بھی ہے، لیکن اس میں اصل میں بندے کو کرنا کیا چاہیے؟ اس میں کرنا یہ چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ اللہ نے مجھے کون سا ٹیلنٹ دیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک اچھے لسنر ہیں، آپ بہت اچھی بات سن سکتے ہیں، تو آپ کے لیے بہت زیادہ فیلڈز ہیں۔ آپ سپیکر ہیں تو آپ کے لیے اور فیلڈز ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کے ہارڈ ورکنگ کی کوالٹی ہے تو آپ کے لیے اور فیلڈز ہیں۔ اسی طرح آپ لیزی بندے ہیں، آپ چھٹیاں زیادہ چاہتے ہیں تو آپ کی اور فیلڈز ہیں۔ تو ہر ایک فیلڈ کی ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہماری ڈاکٹرز جاب ہے، اس میں آپ کو بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو آپ کو اسٹڈی بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے، آپ کے بہت زیادہ ایگزامز ہوتے ہیں، اسٹڈیز ہوتی ہیں، اور دوسرا آپ کو ڈیوٹیز بہت زیادہ کرنی پڑتی ہیں۔ میں خود ابھی 12 گھنٹے کی نائٹ شفٹ کر کے آیا ہوں، تو مجھے نیند بھی بہت زیادہ آ رہی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ پہلے آپ لوگوں سے میں یہ ٹاپک ڈسکس کر لوں۔ تو بہرحال، تو سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ڈیسیجن، آپ جب یہ ڈیسیجن لیتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ میں کیا کروں، کریں وہ جو آپ کا دل کرتا ہے۔ دیکھیں، اسکوپ کسی فیلڈ میں نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر بن گئے، آپ کو جاب مل گئی، آپ کسی اچھے ڈاکٹر بن جائیں گے اور اچھے پیسہ کمائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ اب ڈاکٹر کی فیلڈ بھی بہت سیچوریٹڈ فیلڈ ہے، آپ انجینئر بن گئے، آپ کو جلدی سے جاب مل گئی۔ میرے بہت سے ایسے دوست ہیں جو انجینئرنگ کر کے پھر ٹیچنگ کے پروفیشن میں آ گئے ہیں، میرے اپنے کلاس میٹس ایسے ہیں۔ تو آپ ڈیسیجن لیتے وقت یہ دیکھیں کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ کا ڈریم کیا ہے، آپ کو خود کرنے کا شوق کیا ہے۔ اچھا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اس فیلڈ میں جائیں گے آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، آپ ہارڈ ورک کرتے رہیں گے، آپ کام کرتے رہیں گے، اور آپ کو تھکن بھی محسوس نہیں ہوگی، اور آپ خوش بھی ہوں گے۔ اچھا، سیکنڈ بات یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کوالٹیز دیکھیں کہ اللہ نے مجھے کون سی کوالٹیز دی ہیں۔
مثال کے طور پر آپ اگر ایک اچھے اسپیکر ہیں تو آپ کے لیے ٹیچنگ کا شعبہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. مجھے خود ٹیچنگ بہت زیادہ پسند ہے اور میں اکثر ٹیچنگ کرتا بھی رہتا ہوں. تو اگر آپ اچھے اسپیکر ہیں اور آپ اپنی بات کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، میں یہ والدین کو یہ سجیشن دیتا ہوں کہ اپنے بچوں میں کوالٹیز کو دیکھیں کہ اللہ نے ان کو کون سی صلاحیت دیا، اس فیلڈ میں جانے کے لیے کوشش کریں. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، وہ اچھی پینٹ بنا لیتا ہے، پکچر اچھی بنا لیتا ہے، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں. ٹھیک ہے، وہ تو بیچارہ تو ڈاکٹری میں تو جائے گا لیکن وہ ڈاکٹر اچھا تو نہیں بن سکے گا. مثال کے طور پر ایک بچے کی میموری اچھی ہے، وہ دینی ہے، آپ وہ بچہ دینی ہے تو آپ اس کو اللہ کے علم کی طرف لے جائیں، مدرسے میں ڈالیں، لیکن اس کو حافظ بنائیں، اس کو عالم بنائیں. اس چیز کے لیے بنائیں کہ یہ دنیا میں بھی اجر ہے، آخرت میں بھی اجر ہے. بجائے اس کو کہ آپ اس کو کہیں کہ آپ انجینئر بن جائیں، رٹے والا انجینئر بن جائیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو کہیں کہ آپ بزنس کی طرف چلے جائیں. تو جس کوالٹی میں والدین کو، پیرنٹس کو بھی یہی کہوں گا کہ بچوں میں کوالٹیز کو دیکھیں کہ جو کہ میرے بچے میں کیا کیا کوالٹیز ہیں، مجھے اس کوالٹی کے لحاظ سے اپنے بچوں کو آگے لے جانا چاہیے. مثال کے طور پر میں اپنی نیز کی ایگزامپل دوں گا. میری ایک بھتیجی ہے، وہ بہت ہی لائق، بہت ہی ذہین ہے، اور اس کے مارکس بہت اچھے آئے تھے، اور اس کا مطلب میڈیسن میں بہت اچھا، MBBS میں بھی داخلہ ہو سکتا تھا، لیکن وہ لکھتی بہت اچھی ہے. وہ اب اپنی نظمیں لکھتی ہے، اپنی غزلیں لکھتی ہے، اپنی پوئٹری لکھتی ہے، اور اپنی بکس لکھتی ہے. تو میں نے جب اس سے پوچھا تو وہ کہہ دیا کہ انکل آپ جو کہیں میں وہی کروں گی، لیکن میرا شوق لکھنے کا ہے، میں تو لکھنا بہت پسند کرتی ہوں، میں پڑھنا بہت پسند کرتی ہوں. میں اس کے لیے، حالانکہ جب میں ادھر ہوتا ہوں تو ہر ہفتے میں اس کے لیے بکس لے جاتا ہوں، جب میں دوسرے ہفتے جاتا ہوں تو وہ بکس ختم ہوتی ہیں، وہ پڑھ چکی ہوتی ہے. تو اس کے لکھنے کا بہت زیادہ شوق اور پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے. تو میں نے بجائے اس کو ڈاکٹری کی فیلڈ میں لے جانے کے، میں نے اس کا داخلہ کرایا BS اردو میں. میں نے کہا آپ اردو کرو، آپ اردو لکھنا جانتی ہیں، اردو پڑھنا جانتی ہیں، اردو میں شاعری کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اردو میں جائیں. اور بے شک ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھا پڑھی، اپنی کلاس کو ٹاپ کر لیا، اسکالرشپس لے رہی ہے. تو اس قسم کے جب آپ بچوں کو اس فیلڈ میں لے جائیں گے جہاں پہ ان کا دل ہے، جہاں پہ ان کا شوق ہے، تو وہ اس فیلڈ میں، چاہے اس کی فیلڈ میں اسکوپ ہو نہ ہو، وہ اپنی جگہ بنا لیں گے، وہ اپنا مقام بنا لیں گے، وہ اپنا مرتبہ بنا لیں گے، وہ اپنی عزت بنا لیں گے. تو اس فیلڈ میں نے تو اپنے گھر میں ایک بک رکھی ہوئی ہے، قاسم علی شاہ کی ایک بک ہے، ابھی مجھے نام تو اس کا یاد نہیں ہے، لیکن اس میں اس نے میرے خیال میں مور دین 300 پروفیشنز ایسے ہیں جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس پروفیشن میں جانے کے لیے کون سی سکلز چاہیے، اس کی کیا فائدے ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں. ہر پروفیشن کے ایک فائدہ بھی ہوتا ہے، ایک نقصان بھی ہوتا ہے. تو آپ اس بک کو لیں، اس کو پڑھیں، اور اپنے بچوں میں دیکھیں کہ بچوں میں کیا خصوصیات ہیں. تو یہ دیکھ کے اپنے بچوں کو ایڈمیشن کروائیں، نہ کہ آپ اپنی خواہش کو دیکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ فیلڈ میں کیا چل رہا ہے، لوگوں میں کس چیز کا اسکوپ ہے، اس چیز کو مت دیکھیں. جس چیز میں آپ کا بچہ ٹیلنٹڈ ہے، اللہ نے ہر انسان کو ڈیفرنٹ ٹیلنٹ دیا ہوا ہے. ہر انسان کا ٹیلنٹ ایک جیسا نہیں ہوتا. کسی میں تھنکنگ کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں ورکنگ صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں بولنے کی صلاحیت اچھی ہوتی ہے، کسی میں سننے کی صلاحیت اچھی ہوتی ہے، کسی میں غور و فکر کی صلاحیت اچھی ہوتی ہے. تو 300 مور دین 300 پروفیشنز ایسے ہیں، 300 سے زیادہ شعبے ایسے ہیں جس میں ہم لوگ جا سکتے ہیں، لیکن ہمارے مائنڈ میں 2-3 شعبے ہی ہوتے ہیں، اور ہم نے سوچا ہوتا ہے کہ اسی فیلڈ میں جانا ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ کام کرنے کے اپنے بچوں کو اللہ نے جو ٹیلنٹ دیا ہے اس طرف میں لے جائیں، تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی کامیاب ہوں گے اور آپ لوگ بھی خوش ہوں گے. تو سب سے پہلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈیسیژن لیتے وقت بہت ہی زیادہ سوچیں. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچے کے یا اپنے جو لوگ آپ خود کرنا چاہتے ہیں وہ چیز کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ایک وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. بس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے، تو تجھ کو دے دوں گا وہ بھی جو تیری چاہت ہے. مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنے ڈیسیجنز لیتے ہیں تو اس میں اللہ پاک کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے. اللہ پاک نے آپ کو کسی ایسے مقام پہ لے جانا ہوتا ہے، لیکن آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا، آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا. تو غور و فکر کریں، سوچیں، فیصلے کریں، اور فیصلے کرنے کے بعد جب آپ ایک کام کی ٹھان لیں تو وہ کر لیں، اور اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں. علامہ اقبال ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے بابا قائد فرماتے تھے کہ جب بھی آپ لوگ کوئی فیصلہ کریں تو فیصلہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں، لیکن جب وہ فیصلہ کر لیں تو اس پہ ایسے پہاڑ کی طرح اس فیصلے پہ ڈٹ جائیں اور اس فیصلے کو پورا کریں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کے کویشچن کا آنسر ہو گیا ہوگا. اگر پھر بھی آپ لوگوں کے کوئی کویشچن ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند ہوئی تو آپ ضرور اس ویڈیو کو لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لوڈ ونس. اسٹے ٹیونڈ. ہیو اے گڈ ٹائم. بائے بائے.